اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور سائنس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ایتھیزم کے عقائد پر بات کریں گے اور تمام ایتھیسٹ سے کچھ سوالات کریں گے، مگر اس سے پہلے ان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ جہاں تک ہم نے ایتھیزم کے بارے میں پڑھا ہے، ہمیں ان کے گروہ میں صرف کنفیوز لوگوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ معاشرے سے پھٹکارے ہوئے زندگی کی ہر فیلڈ میں ناکام لوگوں کے گروہ کو اگر ملحدین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں یہ رائے صرف بر صغیر کے ایتھیسٹ کے لیے رکھی جائے، کیونکہ مغربی ممالک کے ایتھیسٹ کسی مذہب کا انکار تو کرتے ہیں مگر کسی مذہب کی توہین کرتے نظر نہیں آتے، جبکہ مشرقی ایتھیسٹ تمام مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں اور روزانہ عقل سے ماروا سوالات پوچھتے نظر آتے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ مذہب اسلام ہے۔ ایک ملحد کی ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے، اس کی عقل پر ہمیں اتنی ہنسی آئی کہ مت پوچھیں۔ کہتا ہے میں نے بچپن میں اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ دنیا کس نے بنائی، تو ان کی والدہ نے کہا اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو ان کی والدہ کے پاس جواب نہ تھا، اور وہ جیسے جیسے بڑے ہوئے اس سوال کا جواب نہ پا کر وہ ملحد ہو گئے اور لگ گئے اسلام کی خامیاں ڈھونڈنے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ ایتھیسٹ یہ سوال میٹیریلزم یا مادہ پرستی کی بنیاد پر کرتے ہیں، کیونکہ کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی میٹیریل ہے۔ مگر اگر وہ ذرا سا غور کریں تو مذاہب بالخصوص اسلام جس خدا کے ہونے کی بات کرتا ہے وہ کسی ایسے خالق کی بات کرتا ہے جس نے یہ سب مادے بنائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بنانے والا بھی کسی مٹیریل یا مادے سے بنا ہے، اس لیے کہ وہ اول ہے۔ جیسے ایک سے پہلے کچھ نہیں، ایک واحد ہے، اسی طرح خالق بھی ایک ہی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خالق ہے، اور اس کائنات کا بنایا ہوا ہر ذرہ مخلوق جو کسی نہ کسی مٹیریل سے بنا ہے۔ اور سائنس اپنے مشاہدے سے یہ کہتی ہے کہ ہر مٹیریل ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے یا تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ خالق مٹیریل سے بنا ہی نہیں، اس لیے اس کا کوئی اختتام بھی نہیں۔ جس طرح وہ اول ہے اسی طرح وہ آخر بھی۔ ایتھیسٹ کا یہ خیال ہے کہ دنیا کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ خود بخود وجود میں آئی، یا پھر پہلے سے موجود تھی اور مختلف اشکال میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ ایتھیسٹ صرف ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں جن کا کوئی عقلی یا سائنسی ثبوت ہو۔ تقریباً تمام ہی ملحدین یو ٹرن نظریات کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی سائنس کی تھیوری غلط ثابت ہو جائے یا ترمیم کے قابل ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے تبدیل کر دینا ہی مانتے ہیں۔ ایتھیسٹ سائنس اور دنیاوی علوم کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ ایتھیسٹ عام طور پر اسلام سے متعلق کم علمی اور مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس اسلام کا زیادہ علم ہوتا ہے، نہ اسلام سے کوئی لگاؤ، بلکہ ان کا برین واش کیا گیا ہوتا ہے، اور طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں دہرانا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ مثلا زمین چپٹی ہے، اسلام قتال کا حکم دیتا ہے، طلاق کے اور حلالے کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، حوروں اور ان کے جسمانی قد و خال وغیرہ کے بارے میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان کو طوطے کی طرح رٹائی گئی ہیں۔ یہ لوگ یہ سوالات کرتے ہی اس لیے ہیں کہ مسلمان لگ جائیں ثابت کرنے کے لیے کہ احادیث میں ایسا نہیں ایسا ہے۔ بہرحال ایک بات ہر مسلمان کو سمجھنی پڑے گی، قرآن مجید اللہ کے احکامات کی کتاب ہے، اور جو غیب پر ایمان لائے ان کو ان لادین لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اور ان جاہلوں سے تنقیدی انداز میں غلط تراجم والی آیات اور احادیث نہیں سننی چاہیے، بلکہ قرآن مجید کا خود ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ایسی روشن کتاب ہے جس میں عقل والوں کے لیے زندگی گزارنے سے لے کر کائنات کی ابتدا اور کائنات کے خاتمے تک کا ذکر موجود ہے۔ مگر ہم پھر بھی اپنی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ان کے ہر سوال کا علمی محاسبہ کریں گے اور ان کے ہر سوال کا ہر جواب دیں گے تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ ایتھیسٹ کی اسلام کے بارے میں کم علمی پر ایک مثال بالکل فٹ نظر آتی ہے، نیم حکیم خطرہ جاں، یعنی ایسا ڈاکٹر جس کے پاس نہ کوئی ڈگری ہو نہ کوئی علم، تو ظاہر ہے وہ مریض کے لیے موت کی علامت ہی ہوگا، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ مثلا سائنس سے ثابت کریں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اگر یہ کائنات خود ہی وجود میں آ گئی، کتنے سال پہلے یہ کائنات وجود میں آئی؟ اب اس کا جواب یہ لوگ یہ دیں گے کہ کاسموس کیلنڈر کے مطابق 14 ارب 70 کروڑ سال پہلے۔ تو پھر یاد رکھیں
اس کیلنڈر کو سائنس نے صرف سمجھنے کے لیے فرضی بنیاد پہ تشکیل دیا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے ذریعے انسانی ڈی این اے جیسا کوئی ڈی این اے بنا کر دکھائیں۔ اب یہ کہیں گے کلوننگ ایجاد ہو چکی ہے۔ کلوننگ اگر ایجاد ہوئی ہے تو اس میں بھی کسی نہ کسی کا پہلے سے موجود ڈی این اے استعمال ہوا ہے۔ انسانی ایک خلیے میں کتنی معلومات ہوتی ہے اس کی تفصیل بتا دیں۔ سائنس کے ذریعے موت پہ قابو پا کر دکھا دیں۔ ایک واقعہ ہمیں یاد آیا، ہمارے ایک دوست کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا۔ ڈاکٹرز نے کہا فکر نہ کریں، سائنس میں اب اس کا علاج ممکن ہے، آپریشن کے ذریعے دل کے بال کھول دیے جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، بالکل کامیاب آپریشن ہوا، مریض ہوش میں آنے والا ہی تھا۔ ڈاکٹرز اور اس کے رشتہ دار قریب ہی کھڑے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر مریض کو جیسے ہی ہوش آیا چاروں طرف مشینیں جسم پر لگی دیکھیں، چند ہی منٹوں میں وہ مریض مر گیا۔ یعنی سائنس اتنا کامیاب آپریشن کر کے بھی اسے بچا نہیں سکی۔ اس کے علاوہ ایتھیسٹ یہ بتا دیں جب کائنات خود بن گئی اور اتنی شعور والی مخلوق انسان بھی خود بن گئی تو اس کی جوڑ کیسے وجود میں آئے، یعنی نر اور مادہ؟ اور پھر انہوں نے ملاپ کرنا کیسے سیکھ لیا؟ چلیں سیکھ لیا تو اس ملاپ میں تسکین کیوں آتی ہے اور اس تسکین کا احساس کیسے وجود میں آیا؟ اور پھر آج تک کوئی بندر انسان کیوں نہ بن سکا؟ چلیں چھوڑیں، سائنس سے یہ ثابت کر دیں کہ انسان تو خود بن گیا، مگر اس میں حواس خمسہ یعنی 6 سینس کہاں سے آ گئیں؟ انسان میں سونگھنے کی حس خود سے آئی تو پھر بیش بہا پھول کس نے بنائے جو انسان خوشبو اور بدبو میں فرق کر سکے؟ انسان میں چکھنے یعنی ٹیسٹ کی صلاحیت خود سے آ گئی، پھر کس نے لاکھوں نعمتوں اور پھلوں اور سبزیوں میں ذائقے دیے؟ یعنی یہ حس دینے والا جانتا تھا کہ انسان کو ذائقے کا شعور ہے، تو اس کے لیے اس نے نعمتوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ذائقے رکھ دیے۔ اسی طرح کے لاکھوں سوال ہیں جن کے جواب نہ سائنس دے سکتی ہے نہ ملحدین۔ ویڈیو کا اختتام ایک قول سے کروں گا کہ تم اللہ کو اس بنیاد پر ہی مان لو کہ اگر تم مر گئے تو تمہارے نزدیک تو اللہ کا وجود ہی نہیں، تو تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ اور اگر اللہ ہوا جو کہ اس کا وجود ایک حقیقت ہے تو پھر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا۔